لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. علماء نے، ہم جب دارالعلوم کرنگی میں ایک دفعہ اجلاس تھا، حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ اور سب بڑے بڑے علماء بیٹھے، تو ویڈیو سی ڈی پر بحث ہو رہی تھی، ویڈیو سی ڈی پر نا، کہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں. 2 مہینے بڑی بحثیں چلی تھی. تو وہاں یہ بات بہت اچھی سامنے علماء نے، بڑے حضرات نے رکھی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ وبا آنے سے پہلے کسی چیز کا علاج کچھ اور ہوتا ہے، وبا آنے کے بعد جب پھیل جائے تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے، پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھو، جب انگریز ہندوستان میں آیا، علماء نے پابندی لگائی انگلش مت سیکھو، کیونکہ انگلش صرف انگریز بولتا تھا، ہماری تعلیمی زبان انگریزی نہیں تھی. اس وقت جو انگلش سیکھتا نا وہ ملحد ہوتا تھا، وہ ایتھیسٹ بن جاتا تھا، پورا غیروں کے رنگ میں ڈھل جاتا. لیکن جب انگلش زبان ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ پھیلے دنیا میں، لیکن رکی. وہ بولتے کیوں نہیں؟ علماء نہیں چاہتے تھے انگلش پروموٹ ہو، علماء چاہتے تھے اردو یا عربی زبان دنیا میں پھیلے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمان تو انگریزی نہیں جانتے تھے، نہ بولتے تھے، پوری دنیا میں عربی پھیلا دی تھی انہوں نے. ہمارا سارا لٹریچر، ہماری ساری ایجوکیشن کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں، عربی میں. تو اس وقت جب مسلمانوں کی خلافت تھی، ہم بلا وجہ انگلش سیکھنا شروع کر دیتے تو ہمارا سارا کلچر برباد ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے کوشش کی انگلش کے سامنے بند باندھنے کی، نہیں باندھ سکے، بالآخر وہ زبان پھیل گئی. اب علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مخالفت کر کے آپ سوسائٹی سے تنہا ہو جائے. اب آپ کے پاس سوسائٹی میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اب جس کو انگلش نہیں آتی وہ بلا وجہ احساس کمتری میں رہتا ہے. آج بنگلہ دیش سے جو مولانا آئے نا، وہ یہی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں مدارس میں طلبہ کو بالکل بھی، وہ ہمارے جامعۃ الرشید کا وزٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے یہاں تو الگ ماحول ہے، ہمارے یہاں تو بنگلہ دیش میں طلبہ کو بالکل انگلش نہیں آتی، علماء اتنے خلاف انگلش کے. کہتے ہیں اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ وہ طلبہ سوسائٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں، احساس کمتری میں، کہیں بھی جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بنگلہ دیشی زبان بین الاقوامی زبان تو نہیں ہے نا، اردو بھی نہیں آتی ان کو، تو کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے، وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے ہیں. تو دیکھو، جب تک انگلش پھیلی نہیں تھی حل یہ تھا کہ روکو. جب پھیل گئی ہے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زبان پھیل گئی ہے، اب یہ ہے کہ آپ بھی 2 گھونٹ آپ بھی پی لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے سیکھنی پڑے گی، ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے آپ. نہ ایجوکیشن میں آگے، مذہب میں بھی نہیں آگے جا سکتے. اب تو مذہبی ترقی بھی اگر چاہتے ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اردو یا پشتو میں بیان کرتے تو غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اس زبان کو سلیکٹ کیا جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین بھی انگلش سیکھ رہے ہیں، جرمن نے کتنی مخالفت کی انگلش کی، جیپنیز تو انگلش کو کفر سمجھتے تھے. اب تک ہم تو بہت جلدی انگلش کی طرف آ گئے. لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں نا، کہ یہ مولانا لوگ اتنی دیر سے انگلش کی طرف آئے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے آئے نہیں ہیں. جیپنیز تو اب تک نہیں آئے. میں جاپان ہو کے گیا ہوں، ابھی بھی انگلش سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کی نئی نسل باقی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو، میں یہی چیزیں سروے کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں جاتا ہوں نا، کہ واٹس گوئنگ آن، یا ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا لوگوں سے حالات پوچھے. جیپنیز انگلش کو پسند نہیں کرتے. ان کے جو بڑے بزرگ ہیں، جاپانیوں کے جو رحمت اللہ علیہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا، جو ان کے دامت برکاتوں میں، وہ انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. چائنیز میں، چائنا والے انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، بلکہ اب تک بہت سارا مذہبی طبقہ بھی نہیں کر رہا. لیکن پتہ کیا ہو رہا ہے؟ جیپنیز کی جو نئی نسل ہے، وہاں اسکول کے بچوں نے مجھے بتایا، جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو بچوں کو زیادہ جانتے ہیں، کہتے ہیں نئی نسل اپنے بڑوں سے باغی ہو رہی ہے، وہ انگلش سیکھ رہی ہے. چائنا میں جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیکھ رہے ہیں انگلش. رشیا میں جو نئی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے، حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں پروموٹ کر رہے انگلش کو، نئی نسل کیا ہو رہی ہے؟ باغی. فرینچ میں جو نئی نسل ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ باغی. یہ رپورٹ ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. کیوں باغی ہو رہی ہے؟ اس لیے باغی ہو رہی ہے کہ گورے نے انگلش کو دنیا میں اتنا پھیلا دیا کہ جیپنیز کو معلوم ہے کہ ادھر جاپان سے باہر نکلے گونگے ہو گئے بالکل. پوری دنیا میں کوئی جیپنیز زبان نہیں جانتا. تو نئی نسل بولے گی یار ہم تو جاپان سے باہر گونگے بہ رہے ہیں. چھوڑو ابا نے کیا بولا کہ اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا چنگ پونگ میں جو مزہ ہے وہ ٹھش پش میں نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یار وہ ابا اب ونس اپون اے ٹائم
چائنا سے آپ باہر نکلو ختم, چائنیز زبان کیا ہے, ختم. جرمنی سے آپ باہر نکلو, جرمن زبان ختم. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھے, جرمن زبان بھی جانتے ہیں, انگلش بھی جانتے ہیں. وہ بہت بڑے یہ جو سولر پلیٹیں ہوتے ہیں نا, اس کے انجینئر ہیں. یہ جرمنی میں ہی, یہ میرا خیال ہے جو سولر کے ذریعے بجلی بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جرمن سے ہی شروع ہوئی ہے. وہاں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھی, انگلش بھی سیکھی, اور دنیا بھر میں گئے, وہ لیکچر دیے انہوں نے. رشیا سے ان کو بڑی اچھی جاب آئی, یونیورسٹی میں پروفیسر لگے. کہتے ہیں میں وہاں گیا ہوں, کم بختوں کو انگلش کا ایک لفظ ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھاؤ, میں کہہ رہا ہوں میں کیا پڑھاؤں یار تمہیں. اور کہہ رہے وہ تعصب اتنا رشین میں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں رشین زبان سیکھ کے رشین زبان میں پڑھاؤ, ہمیں انگلش میں نہیں. کہہ رہے میں نے کہا تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں میں پہلے جرمنی میں جا کے جرمن سیکھی میں نے, اس لیے کہ تاکہ وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھ سکوں. انگلش اس لیے سیکھی بین الاقوامی زبان ہے, اردو میری اپنی زبان ہے. ہیں وہ بیچارے ادھر پنجاب کے, تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری خاطر میں رشین سیکھوں. کتنا مشکل ہے ایک زبان سیکھنا. ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل آئے وہاں سے, بولے میں نہیں سیکھ رہا, جاؤ گے. تو یہ کب تک چلے گا؟ زیادہ عرصہ تھوڑی چلتا ہے. نئی نسلیں کیا ہوتی ہیں پھر, بولو, باقی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک جنرلی ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا میرے بھائی, جو وبا آنے سے پہلے علاج کچھ اور ہوتا ہے, جب آ جائے سوسائٹی میں ایک چیز پھیل جائے تو اس کا اصلاح کا طریقہ. تو جیسے انگلش دنیا میں پھیل گئی ہمارے روکنے کے باوجود, اسی طرح میرے بھائی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بھی دنیا میں پھیل چکا ہے, چاہے ہم مجھے پسند آئے یا نہ آئے, یہ پھیل چکا ہے. اب اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو, یوٹیوب پہ پابندی لگاؤ, فیس بک پہ پابندی لگاؤ, اور اپنی بیگم سے اسمارٹ فون چھین کے پھاڑ کر کے توڑ دو اور فضائل اعمال پکڑا دو. وہ فضائل اعمال کی بھی نہیں رہے گی, فون کی بھی نہیں رہے گی. اس کا طریقہ بھی ہے کہ کچھ SOPs بنا لو. نمبر 1, ان میرڈ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کا میں ابھی بالکل بھی قائل نہیں ہوں, اتنا ہماری سوسائٹی میں کلچر نہیں ہے. وہ اماں کا فون استعمال کرے, جو بھی سیٹنگ ویٹنگ ہے, استغفر اللہ, یعنی جو بھی بات چیت کسی سے کرنی ہے اماں کے فون سے کرے. کماری بچیوں کو نہ دو, کمارے بچوں کو نہ دو جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں, کم سے کم 18-20 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو بولے بھائی ہمارا فون استعمال کرو. ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, آپ نے لاؤنج میں ایک بڑی LED لگا دی. بیٹا جو دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کے بولو, یہاں بیٹھ. میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے, 10 سال سے لگی ہوئی ہے. جب بہت فنڈامنٹل اس قسم کا مولانا تھا میں, کیونکہ میں سوسائٹی کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو بالکل پابندی لگا دی نا, یہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں, اور پھر گناہ کی چیزیں دیکھیں گے. کیونکہ جب کچھ بھی نہ دیکھا ہو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی, وہ تو پاگل ہو جائے گا, وہ تو پھر گناہ میں جائے گا. تو یوز ٹو کرو تھوڑا تھوڑا ان کو, ان چیزوں سے. بھائی جائز چیزیں دیکھنی ہے, بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اسکپ کر دو اس کو, بیٹا یہ بری چیز ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں گھر میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو آرام سے سمجھا, بیٹا دیکھو غلط چیز بولو نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت کرو, بری چیزوں کو مت دیکھو. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں. کھلے روم میں لگائی ہوئی LED, سب یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے. بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کھلا ڈلا یہاں پہ. اور بیگم کی نگرانی کیا ہوگی, فون ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پابندی لگا سکتے, اس کو آرام سے سمجھاتے رہو, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, میں ہی ہوں. بیگم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا صرف ایک ہسبینڈ, جس کا نام جو بھی جمشید یا جو بھی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے موبائل میں گھس کے دیکھنا شروع کر دیا, جہاں کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور پھر محبت سے اس کو آپ سب سے بہتر, خدا کی قسم میری رائے کے مطابق اس زمانے میں تربیت چاہتے ہو نا, ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگاؤ. جو میں نے طریقے بتائے نا اس کو فوکس کرو, اس کو تبلیغ میں لے جایا کرو. سختی کرنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے الٹے کام ہوں گے لیکن چھپ کے ہوں گے. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو چماٹے مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی نا, نہیں ٹھیک ہوتے اس زمانے میں. ونس اپون اے ٹائم یہ وہ دور گیا, گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا اب, لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ نے غیر ضروری پابندیاں آپ کی لگائی تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے, صرف آپ کے گھر میں ہو تو بغاوت پھیلے گی اور ری ایکشن ہوگا, اور نتیجہ
ایک ہی دفعہ میں وہ تقوی کی چادر جب اترے گی نا تو بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی کئی وقتوں کا بھوکا ہو, پھر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پوری دیکھ کھا جاتا ہے. پھر وہ کیا کھا جاتا ہے, جیسے ہم دیکھو کتنا بھوکے ہوتے ہیں تو افطاری میں کتنا پھوڑ دیتے ہیں ہم بیٹھ کے, تو پھر وہ پوری دیکھ کھا جائے گا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے بعض صوفیوں کے حالات, کہ کچھ صوفی ایسے گزرے ہیں جو بہت عبادت کرتے تھے, اللہ اللہ, انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی تاکہ بیگم کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور عبادت میں کمی آ جائے. کہتے ہیں ان لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو پھر وہ ایسے بدماش بنے ہیں کہ الامان والحفیظ. انہوں نے کہا وہ نارمل وے میں چلتے رہتے تو صحیح رہتے. تو اس لیے تربیت میں میرے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت, مصلحت. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں تمام استاذوں نے مشورہ دیا کہ طلباء کو موبائل استعمال کرنے کے بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب نے کہا بالکل بھائی, اور دلیل یہ کہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی تو سب چل رہے تھے نا, اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو امیر تھے, امیر ہیں ابھی بھی, ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, قانون بنانے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کو فالو کرنا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے, لوگ مان لیں گے اس کو. ایسا تو نہیں کہ ہم پابندی لگا دیں اور سب نے چھپ چھپ کے رکھے ہوئے ہوں. کہا ٹھیک ہے جب موبائل نہیں تھا اس کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی, لیکن موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے کہ اب اس پہ پابندی لگانا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا قانون بنانا جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو, سوائے اس کے کہ طلبہ میں بغاوت پیدا کرے گا اور قانون شکنی کریں گے, پھر جو قانون نافذ ہوئے ہوئے ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس وقت میں نے کہا یار 100 سنار کی اور ایک لوہار کی, صحیح ہے نا, یہ دلیل ہے. تو انہوں نے کہا موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکتے, اس کو کوئی لمٹ کر دیتے ہیں. بھائی عصر سے مغرب تک ہم آپ کو موبائل دے دیا کریں گے, اس میں استعمال کرو, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی, اس کو یہ کہ بالکل پابندی, انہوں نے کہا جس کے جتنے مرضی فضائل سنا لو آپ, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.